بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سرزمین پر رکھ کر رو رہی تھی، ایسے رو رہی تھی کہ جیسے میں نے آج تک آنسو نہیں بہائے تھے، تب بھی نہیں جب میرے ہم سفر نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا 2.5 سال کا بیٹا میرے پاس بیٹھا پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا تھا، لیکن وہ کھانا میں نے کس طرح اس کے لیے اس کے سامنے رکھا یہ میں ہی جانتی تھی، اس لیے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اور وہ کہنے لگا کہ ماما یہ کھانا بہت اچھا ہے، اور میں مزید رونے لگی۔ اتنا رو رہی تھی کہ جیسے آج روتے روتے میری جان ہی نکل جائے گی۔ یہ کیسے دن آ گئے تھے مجھ پر؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی زمین پر سر رکھ کر سجدے میں گری رو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور جب سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پلٹ کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا، کیونکہ اس کے سامنے تو میرا نام سمیرا ہے، اور میں اپنی کہانی خود سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو خود سمجھ آ سکے کہ زندگی کبھی کبھار کس طرح امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید کسی اور کے لیے محض ایک کہانی ہو، لیکن میرے لیے یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس نے میری سوچ، میرے خواب اور میرے احساسات کو بدل کر رکھ دیا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی۔ ہمارے والدین کی کہانی کچھ یوں ہے کہ والد کا سایہ تو ہم پر بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ کہاں گئے، کیوں گئے، اس کا کبھی کوئی جواب نہ ملا۔ ماں نے ہم دونوں بہن بھائی کو بڑی ہمت اور محنت سے پالا، لیکن ماں کی زندگی بھی زیادہ طویل نہ رہی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ماں کی جدوجہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے اپنے بھائی کو ہی اپنا واحد سہارا سمجھا۔ بھائی کی شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ ہماری بھابھی بہت خوش اخلاق اور ہنستی مسکراتی نظر آتی، لیکن جلد ہی ان کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ بار بار کہتی کہ میرے بھائی کی ذمہ داری اب صرف ان کے گھر تک محدود ہونی چاہیے۔ وہ اکثر مجھ پر تبصرہ کرتی تھی کہ سمیرا کی عمر نکلی جا رہی ہے اور اس کا گھر بسانا ضروری ہے۔ یہ باتیں مجھے بہت چبھتی، لیکن میں خاموش رہتی تھی۔ بھائی نے شروع میں ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا کہ یہ گھر میں ہے تو کیا مسئلہ ہے، لیکن بھابھی کے اصرار نے ان کی سوچ کو بدل دیا۔ انہوں نے میرے بھائی کو سمجھایا کہ میری شادی کے بغیر وہ سکون سے اپنی زندگی نہیں گزار سکے گی، اور پھر ایک دن بھابھی نے اپنے کزن کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ رشتہ بہت اچھا ہے، سمیرا کی شادی کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ بھائی نے میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر ہی رشتہ طے کر دیا۔ میں حیران تھی کہ جس بھائی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، آج وہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر رہا ہے، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی، شاید اس لیے کہ مجھے اپنی قسمت کے فیصلے کا حق کبھی ملا ہی نہ تھا۔ شادی دن آیا اور میری زندگی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ وہ دن میری امیدوں کے لیے ایک اختتام اور میرے خوابوں کے لیے ایک دھچکا تھا۔ میرا شوہر، جسے بھابھی نے اچھا انسان کہا تھا، حقیقت میں بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ غیر ذمہ دار، خود غرض اور سخت مزاج تھا۔ شادی کے بعد کے دن میری زندگی کے مشکل ترین دن بن گئے۔ میری زندگی میں مسائل کا آغاز اسی دن سے ہوا جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا۔ میرا شوہر دن بھر گھر سے غائب رہتا اور رات کو جب واپس آتا تو ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھ پر غصہ کرتا۔ وہ ہر بات میں نقص نکالتا، یہاں تک کہ میری شکل و صورت پر بھی طنز کرتا۔ میں نے اپنی خاموشی کو ہی اپنی ڈھال بنایا، لیکن یہ ڈھال مجھے زیادہ دیر تک نہ بچا سکی۔ اس کی غیر ذمہ دارانہ رویے نے میرے دل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہ تو مالی طور پر مدد فراہم کرتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا جذباتی سہارا۔ جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوئی یہ کہا تھا کہ تم ہر بات میں صبر کرنے والی ہو، پھر اب یہ شکایتیں کیوں؟ اس جملے نے میرے دل کو اور زیادہ زخمی کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی میری زندگی کا مقدر ہے؟ گھر میں ہر روز ایک نئی مشکل میرا انتظار کرتی تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا، لیکن میری کسی بات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ لوگ مجھے صرف ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ میں اکثر رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر یہ سوچتی کہ شاید ماں زندہ ہوتی تو میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میری شادی پہلے ہی بہت مشکل تھی، لیکن میں نے اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ میرا شوہر غیر ذمہ دار اور بدتمیز تھا، اور مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے میری زندگی میں سکون کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت مزید مشکل ہو گیا جب ایک دن میں نے اس کے فون میں ایک اجنبی نمبر دیکھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہوگا، لیکن
लेकिन जब मैंने उस नंबर पर होने वाली बातचीत देखी तो मेरे शक यकीन में बदल गए। ये मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने उस नंबर पर होने वाली बातचीत देखी तो मेरे शक यकीन में बदल गए। वो किसी और औरत के साथ ताल्लुकात में था और उनकी बातचीत में ऐसी बेतकल्लुफ़ी थी जो किसी भी बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मेरा सांस रुकने लगा। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात करने की हिम्मत न की क्योंकि मुझे मालूम था कि उसका नतीजा सिर्फ मज़ीद झगड़ों और तलखियों की सूरत में निकलेगा। मैं सीधी अपनी भाभी के पास गई। उन्होंने ये रिश्ता तय करवाया था और मैं समझती थी कि शायद वो इस मसले का कोई हल निकाल सकेंगी। मैंने उनके सामने सब कुछ रखा और कहा कि आपने ये रिश्ता तय करवाया था, अब आप ही कुछ करें। भाभी ने मेरी बात सुनकर हंस दिया और कहा कि ये तो आम बात है, कौन सा शौहर है जो दूसरी औरतों के साथ चक्कर नहीं चलाता। उनके इस जवाब ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने कहा कि मेरा भाई तो ऐसा नहीं करता, वो तो अपनी बीवी के साथ वफादार है। भाभी ने अब तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे लिए कोई इनकलाब लेकर आऊंगी। मैंने कहा कि फिर आप मुझे मशवरा क्यों दे रही हैं कि मैं सब्र करूं? उन्होंने सर्द लहजे में कहा कि अगर सब्र नहीं करोगी तो क्या करोगी? तुम्हारे माँ बाप हैं नहीं, और अगर तुमने शोर मचाया तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी। उनके इन अल्फाज ने मुझे जैसे ज़मीन में गाड़ दिया। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात किसी की नज़र में अहम नहीं है। फिर वो मज़ीद बोली कि वैसे भी तुम माँ बनने वाली हो, अब ये सब कुछ भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं अपनी सास के पास गई। शायद वो मेरी बात सुने, लेकिन उनका रवैया तो और भी ज़्यादा तल्ख था। उन्होंने साफ कहा कि मेरे बेटे की मर्ज़ी, वो जो करना चाहे करे। तुम्हें घर में रखा हुआ है, तुम्हारे खाने पीने और कपड़ों का खर्चा उठा रहा है, तो और क्या चाहिए तुम्हें? उनके इन अल्फाज से मेरे दिल को मज़ीद ज़ख्मी कर दिया। क्या सिर्फ रोटी कपड़ा देना काफ़ी था? क्या एक औरत का हक सिर्फ इतना ही था? मेरे का हक सिर्फ इतना ही था? मैंने उनसे कहा कि लेकिन वो दूसरी औरत के साथ रिश्ता बना रहा है, ये तो गलत है। उन्होंने तंजे अंदाज में कहा, तो तुम क्या कर लोगी? बैठ के बच्चे को पैदा करो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये सब सुनने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस कर रही थी। मेरे पास कोई भी ऐसा ना था जो मेरी बात को समझे। मैंने सोचा कि अगर मैं इस मामले को मज़ीद उठाऊंगी तो इसका नतीजा सिर्फ लड़ाई झगड़े की सूरत में निकलेगा। मेरी सास, शौहर और यहाँ तक कि भाभी ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि वो मेरे साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये महसूस किया कि वाकई मैं अकेली हूँ। मुझे अपना आप बोझ लगने लगा था। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि अपनी ज़िंदगी में किसी तब्दीली के लिए कुछ न कर सकूँ? लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे पास कोई रास्ता न था। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने शौहर से बात करूंगी तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो शायद मुझे इल्ज़ाम दे या मुझे ही गलत ठहराए। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ मेरा ज़मीर कह रहा था कि मुझे उस बेवफाई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी के हालात मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रहे थे। मेरे दिल में ये सवाल बार बार आ रहा था कि मैं किसके लिए खामोश हूँ? आखिरकार मैंने अपनी खामोशी को ही अपना जवाब बना लिया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करूँगी। मैंने अपने आप को समझाया कि ये लड़ाई बेफ़ायदा है और मेरे पास कोई ऐसा सहारा ना था जो मुझे इस जंग में जीतने में मदद दे सकता। मेरी खामोशी ने मेरी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया। मैं दिन रात उसी कश्मकश में रहती कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा। मैंने खुद से ये अहद किया कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने होने वाले बच्चे को बना लूँगी। लेकिन मेरे दिल में ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या औरत का वजूद सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए है? क्या उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ नहीं है? ये सवालात मेरे के लिए है। क्या उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ नहीं है? ये सवालात मेरे दिल में हमेशा गूंजते रहेंगे, लेकिन मेरे हालात ने मुझे उनके जवाब ढूंढने की इजाज़त ना दी। अल्लाह ने करम किया। मेरी ज़िंदगी में खुशी का एक लम्हा आया जब मेरा बेटा पैदा हुआ। उसका नाम मैंने बुराक रखा और वो वाकई एक खूबसूरत बच्चा था। जब मैं उसे देखती तो मेरे दिल का सुकून लौट आता और उसकी मासूम मुस्कुराहट मेरे दिल को उम्मीद से भर देती। मुझे लगता कि ये मेरा मुहाफ़िज़ बनेगा, मेरा सहारा होगा और मेरी ज़िंदगी की इन आजमाइशों में मेरा साथ देगा। मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागती थी कि जब इसका बाप मुझ पर हाथ उठाएगा तो ये उसके हाथ को रोकने की ताकत रखेगा। मैं बुराक से भी इंतहा मोहब्बत करती थी और ये मोहब्बत मेरी सास की नज़र में एक मसला बन गई। वो मुझसे कहती कि तुमने कोई अनोखा बच्चा पैदा किया है,
जो हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हो? घर के काम कब करोगी? उनके ये अल्फाज मेरी पहले से ही बोझिल जिंदगी, लेकिन मेरा दिल कहता कि मैं अपनी औलाद के लिए हर तकलीफ झेल सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में पहले ही मसाइल कम थे। मेरा शौहर न सिर्फ लापरवाह और बदतमीज़ था बल्कि बेवफा भी निकला। मैंने एक बार उसके फ़ोन में एक लड़की का नंबर देखा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, वो तो न जाने कितनी औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था। ये जानकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने खुद को इस सोच से तसल्ली दी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा बेटा अब 2-2.5 साल का हो चुका था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी था, लेकिन मेरे शौहर की हरकतों में कोई तब्दीली न आई। वो इसी तरह बेवफाई करता रहा और मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता रहा। उसी दौरान मैं दोबारा से माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए खुशी का बाइस थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी के हालात ने मुझे इस खुशी से महरूम कर दिया। मेरी तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ और इसी वजह से मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब मेरी दूसरी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। ये सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरा दिल रेज़ा रेज़ा हो गया और मैंने अपने शौहर को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उससे कहा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना बना बनाया घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने मेरी बात सुनने की बजाय मुझे उल्टा धमकी दी। तुम मुझे धमकियाँ दोगी? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे तल्ख दिन था जब उसने अपनी माँ के सामने मुझे तलाक दे दी। उसके अल्फाज मुझे पत्थर की तरह लगे और मैं वहीं साकित खड़ी रह गई। उसकी माँ जो इस तलाक की गवाह थी, उसने उसके अमल को बिल्कुल भी गलत नहीं समझा। तलाक फौरन नाफिज हो गई और मेरा शौहर मुझे और मेरे बेटे को रात के वक्त घर से निकालने पर तुल गया। रात का अंधेरा था और मैं अपने 2 साला बेटे को गोद में लिए सड़क पर खड़ी थी। मेरे पास कोई भी जय पनाह थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मजबूरी के आलम में मैंने अपने भाई के घर जाने का फैसला किया। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंची तो भाई ने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर आने दिया, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी भाभी को इस बात पर शदीद गुस्सा आएगा। वो पहले ही मेरे भाई के साथ मेरी मौजूदगी पर नाखुश रहती थी। उस रात जब मैं भाई के घर में पनाह लेने आई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का एक और कठिन इम्तिहान शुरू हो चुका है। मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। क्या मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून आ सकता है? क्या मेरे बेटे के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल मुमकिन है? मैंने खुद से ये सवालात किए, लेकिन उनका कोई जवाब न था। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे अपने बेटे की खातिर मजबूत बनना होगा। वो मेरी आखिरी उम्मीद था और मैं उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार थी। मैं एक नहायत ही कमज़ोर औरत थी। ना मेरे पास कोई हुनर था, ना ही मैंने कभी तालीम हासिल की थी। मेरी ज़िंदगी मुनहसर रही। मेरी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी हमारी 2 वक्त की रोटी के लिए वक्फ कर दी। वो हमेशा कहती कि तुम्हारा बाप तो तुम दोनों को छोड़ के चला गया था। उसके बाद अम्मा ने दिन रात मेहनत की, लेकिन हमारे हालात कभी बेहतर नहीं हो सके। जब भाई बड़ा हुआ तो उसने कम उम्र में शादी कर ली। मैंने सोचा था कि उस शादी के बाद शायद हमारा घर बेहतर हो जाएगा, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। भाई अपनी बीवी के इशारों पर चलने लगा और हम बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कमज़ोर पड़ गया। भाभी ने भाई को बहुत बातें सुनाई और कहा कि इतनी अच्छी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता करवाया था, मगर वो अपनी शादी संभाल ही नहीं सकी। अब वापस आ गई है हमारे सर पर बोझ बनने के लिए। मुझे उन बातों से बहुत दुख हुआ, लेकिन भाई ने एक हद तक मेरा साथ दिया। उसने कहा कि अब उसे इसी घर में रखना होगा, सड़क पर तो नहीं फेंक सकते, उसका एक बेटा भी तो है। भाई के अल्फाज मुझे उम्मीद देने लगे। कम से कम उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी। भाभी के साथ मेरे दिन आसान नहीं होंगे। भाभी ने जल्द ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने घर की नौकरानी को छुट्टी दे दी और साफ अल्फाज में कह दिया कि अब से तुम्हें पूरे घर का काम करना होगा। ये हुक्म मेरे लिए हैरानकुन नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मेरी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाएगी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता ना था। मैंने भाभी की बात को कबूल कर लिया। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझे और मेरे बेटे को रहने के लिए एक छत मिल जाए और 2 वक्त की रोटी नसीब हो। मैंने सोचा कि अगर उसके बदले मुझे सारे घर का काम करना पड़े तो ये सौदा बुरा नहीं है। घर के काम बहुत ज़्यादा थे। सुबह से शाम तक झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना पकाना और दीगर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी।
لیکن میں نے دل مضبوط کر لیا اور میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ میرے بیٹے کی خاطر ہے۔ براق میری زندگی کی واحد خوشی اور امید تھا۔ اس کی معصوم ہنسی میرے دل کی تمام تھکن مٹا دیتی تھی۔ براق میری زندگی کی واحد خوشی اور امید تھا۔ اس کی معصوم ہنسی میرے دل کی تمام تھکن مٹا دیتی تھی۔ بھابھی کی باتیں اکثر میرے دل کو چھلنی کر دیتی۔ وہ کہتی کہ تمہاری اماں نے تو تمہیں کوئی کچھ سکھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہاری ماں نے صرف وقت گزارا اور تمہیں بھی نکمی چھوڑ دیا۔ ان الفاظ سے مجھے اپنی ماں کی بے بسی یاد آ جاتی اور میری آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ بھائی نے کبھی کبھار میری حالت دیکھی تو کہہ دیتا کہ بس کام کرو اور اپنی بھابھی کی باتوں کا برا نہ مانو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ وقت کا پہیہ ہمیشہ میرے حق میں نہیں گھومتا۔ میری زندگی میں کوئی سہولت نہ تھی، لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو۔ میں نے خود کو اس حقیقت کے ساتھ تسلی دی کہ اگر مجھے اس گھر میں چھت ملی ہوئی ہے تو میں کسی بھی حال میں یہاں گزارا کر سکتی ہوں۔ بھابھی کی سختیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے ایسا سلوک کرتی نے اپنے جذبات کو دبا لیا۔ میرے لیے براق کی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ بھابھی کی سختیاں اور ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسا کون سا کام تھا جو وہ مجھ سے نہیں کرواتی تھی؟ صبح سے شام تک گھر کا ہر کام میرے ذمہ تھا۔ جھاڑو، پونچھا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور کھانا پکانا تو معمول کی بات تھی، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ کبھی وہ کہتی کہ میرے سر پر تیل لگاؤ تو کبھی حکم ہوتا کہ میرے پیروں کی مالش کرو یا میرے کندھے دبا دو۔ ان کاموں کے دوران میری عزت نفس مکمل طور پر کچل دی جاتی، لیکن میں خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہی۔ بھابھی نے گھر میں ایک پالتو کتا رکھا ہوا تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی میرے ذمہ لگا دی گئی تھی۔ اس کے کھانے کا انتظام، اسے نہلانا اور یہاں تک کہ اس کے بستر کو صاف کرنا بھی میرے معمولات کا حصہ بن چکا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے عجیب سا احساس ہوتا، لیکن میرے پاس انکار کا کوئی اختیار نہ تھا۔ بھابھی کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا اور میرا بھائی ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک نعمت سے محروم رکھا تھا، اولاد۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ حسد اور بغض کا مظاہرہ کرتی تھی۔ بھابھی نے گھر میں کچن کو تالا لگا رکھا تھا اور وہ صرف اپنے لیے اور بھائی کے لیے کھانا نکالتی۔ مجھے اور میرے بیٹے کو دن میں صرف ایک وقت کی روٹی ملتی تھی، اور وہ بھی بہت تھوڑی۔ یہ کھانا میرے بیٹے کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ جب میں اپنے معصوم بیٹے براق کو دیکھتی تو دل بھر آتا۔ وہ کبھی موٹا اور صحت مند دکھائی دیتا تھا، لیکن اب دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ براق کی صحت مجھے شدید پریشان کر رہی تھی۔ اس کے جسم کی توانائی ختم ہو رہی تھی اور اس کی خوبصورتی مان پڑ رہی تھی۔ نہ اسے دودھ دیا جاتا، نہ پھل اور نہ ہی کوئی اچھی خوراک۔ وہ صرف سوکھی روٹی پر گزارا کر رہا تھا۔ جب وہ بھوکا ہوتا اور مجھے معصوم آنکھوں سے دیکھتا تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے بھائی سے بات کرنے کی ہمت کی۔ میں نے کہا کہ بھائی، براق کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اسے کچھ اچھا کھانے کو ملنا چاہیے۔ لیکن بھائی کا جواب سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو گھر میں رکھا ہوا ہے، یہی کافی ہے، اور کیا چاہتی ہو؟ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کروائی تھی؟ تم نے اپنا گھر نہیں بسایا، اب کیا ہم تمہاری دوبارہ شادی کروائیں؟ بھائی کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ میری مجبوری اور حالات کو سمجھنے کے بجائے مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میں تو اپنے گھر کو بسانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اس نے میری عزت کو پامال کیا اور میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کسی سے مدد مانگنے کا بھی کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے پہلے ہی مجھے ٹھکرا دیا، اور اب میرا اپنا بھائی بھی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا تھا۔ میں بھی کوئی امید نہ تھی۔ وہ مجھ پر ہر وقت طنز کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہاری اماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تم نے اپنی زندگی برباد کی اور اب ہمارے سر پر بوجھ بن گئی ہو۔ ان کے الفاظ میری روح کو چھلنی کرتے تھے۔ میری زندگی ایک اذیت ناک دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ میں صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں جتی رہتی اور بدلے میں مجھے صرف ایک وقت کا ناکافی کھانا ملتا۔ میرا بیٹا میرے سامنے کمزور ہوتا جا رہا تھا اور میں بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن اس تمام مشکلات کے باوجود میرے دل میں ایک امید باقی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ میں براق کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔
چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حقیقت بہت بے رحم ہوتی ہے، اور میں اسے ہر لمحہ اپنی زندگی میں محسوس کر رہی تھی۔ اپنے پیارے معصوم بیٹے کو ہر چھوٹی چیز کے لیے ترستے ہوئے دیکھنا کوئی عام سی بات نہ تھی۔ میرا دل یہ سب دیکھ کر ٹوٹ جاتا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت سخت اور غیر انسانی تھا۔ وہ اپنے لیے آئس کریم، چاکلیٹس اور ایسی چیزیں لاتی جو بچے پسند کرتے، اور میرے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر مزے سے کھاتی۔ براق معصوم تھا، اسے یہ سب سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اور وہ اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھا کر چیز مانگ لیتا، لیکن بھابھی اسے ڈانٹ دیتی۔ وہ کہتی کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو، میری چیزوں پر نظر لگا رہا ہے۔ ان کے یہ الفاظ مجھے اندر تک زخمی کرتے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر بھابھی تھوڑی سی چیز میرے بیٹے کو دے دیں گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن ان کے دل میں نہ رحم تھا نہ پیار۔ میں حیران ہوتی کہ ان کے تو اپنے بچے نہیں ہیں، اور پھر بھی انہیں میرے بیٹے پر محبت کیوں نہیں آتی؟ کہ اللہ نے ان کے دل کو مکمل طور پر پتھر بنا دیا ہے؟ بھابھی اکثر دوسروں سے کہتی کہ اچھا ہے میرے بچے نہیں ہیں، بچے تو انسان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل کانپ جاتا۔ میں سوچتی کہ ماں بننا تو دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے، لیکن بھابھی اس نعمت کو ایک مصیبت سمجھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں نہ میرے لیے کوئی نرم گوشہ تھا اور نہ ہی میرے بیٹے کے لیے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں خود کو کمزور محسوس کرتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کوئی خوشی نہیں دی، اور اس کی بھوک، معصوم خواہشات اور آنکھوں میں اٹھنے والے سوالات میرا سکون چھین لیتے۔ لیکن میری حالت ایسی تھی کہ کچھ کر بھی نہ سکتی تھی۔ بھائی کو 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، اور وہ چپ چاپ چلا گیا اور پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ گیا۔ بھابھی نے جاتے وقت کہا کہ میں بھی اپنے میکے جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر کے تمام دروازے بند کر کے چلی گئی۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ کھانے پینے کے لیے چھوڑ جائیں گی، کیونکہ گھر میں رہنے والے کو کم از کم بنیادی ضرورتیں تو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ چلی گئی اور میں نے کچن کا جائزہ لیا تو میری تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی۔ فریج پر تالا لگا ہوا تھا، اور باہر جو سامان موجود تھا وہ انتہائی معمولی تھا۔ گھر میں سوکھی روٹی، پیاز اور لہسن کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میرے دل میں خوف اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پہلے دن کسی نہ کسی طرح سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لیا۔ بیٹے کو بھی یہی سوکھی روٹی دی۔ وہ معصوم بچے کا دل تھا، بہت مشکل سے وہ بھی کھا لیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ اگلے دن صبح ہوئی تو گھر میں کچھ بھی نہ بچا تھا۔ بیٹے کی بھوک بڑھ رہی تھی، اور میں نے ہر طرف دیکھا، لیکن کچھ ایسا نہ ملا جو اسے کھانے کے لیے دے سکتی۔ اگر ٹماٹر یا کوئی سبزی بھی ہوتی تو میں اسے پکا کر اپنے بچے کو کھلا دیتی، لیکن گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کسی ویرانے میں ہو۔ کچن کے کونے کھدرے تلاش کیے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ میرے آنسو بہنے لگے اور میں نے ان کو پونچھا اور خود کو سنبھالا۔ اچانک میری نظر بھابھی کے کتے کے برتن پر پڑی، جہاں گوشت رکھا ہوا تھا گھر میں موجود نہ تھا، کیونکہ بھابھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور میرے قدم لڑکھڑائے اور میں اس برتن کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ گوشت بالکل سامنے تھا، لیکن میرے دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ یہ گوشت کتے کے لیے رکھا گیا تھا، اور میں اسے اپنے بیٹے کو کیسے کھلا سکتی تھی؟ لیکن پھر میرا دل بولا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اور میں نے وہ گوشت اٹھا لیا اور اسے دھویا اور صاف کیا۔ گوشت کا ایک ایک ٹکڑا پکڑ کر اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ یہ میرے بیٹے کی بھوک مٹانے کے لیے ہے۔ میں نے اسے پکایا، اور جب وہ تیار ہو گیا تو بیٹے کے سامنے رکھا۔ وہ معصوم بچہ جس کی آنکھوں میں بھوک کی چمک تھی، خوشی خوشی وہ گوشت کھانے لگا۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد اس نے گوشت کا ذائقہ محسوس کیا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دل خون کے آنسو بھی رو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ گوشت ایک کتے کے لیے رکھا گیا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کو وہ کھلا دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک ماں ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ یہ گوشت ایک کتے کے لیے رکھا گیا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کو وہ کھلا دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک ماں ہونے کا حق ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہوں۔ بیٹے کو گوشت کھاتے دیکھ کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے دل میں دکھ اور بے بسی کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے کیا کر دیا، لیکن کیا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا؟ میں نے اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے سجدے میں گر کر اللہ کی حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ یا اللہ، میں اتنی مجبور کیوں ہوں؟ یہ دن میرے نصیب میں کیوں لکھے گئے ہیں؟ کیا میری خطائیں اتنی بڑی ہیں کہ مجھے یہ سب سہنا پڑ رہا ہے؟ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
میں اتنا رو رہی تھی کہ میری آواز خود میرے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ میری آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی؟ ماں بننے کی خوشی کو ترسنے والی بھابھی کے پاس سب کچھ تھا، لیکن میرے بیٹے کے لیے دی پیدا نہ ہوئی۔ میری بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں ایک ماں تھی، لیکن اپنے بیٹے کی بھوک کو مٹانے کے لیے کتے کے برتن سے گوشت اٹھانا پڑا۔ یہ سوچ کر میرا دل پھٹنے کو تھا کہ اگر یہ گوشت بیمار کر دیتا تو میں کیا کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل مزید رونے لگا کہ اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹا دیا اور میں اس کا خیال بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ دنیا میں ماں کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت سمجھا جاتا ہے، لیکن میں اپنی بے بسی کے باعث اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ وہ معصوم خوشی سے گوشت کھا رہا تھا اور میرے دل پر ہر لمحہ ایک نئی چوٹ لگ رہی تھی۔ یہ سب برداشت کرتے کرتے میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے خود کو زمین پر گرا دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ سب دکھ نہ سہنے دوں۔ یا اللہ میں اتنی مجبور کیوں ہوں؟ میرے دل میں کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ یہ دن میری زندگی کے سب سے کٹھن دنوں میں سے ایک تھے اور میرے دل میں امید کی کوئی کرن نہ تھی اور میری آنکھوں میں بس آنسو تھے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس دن نے میرے دل پر جو زخم چھوڑے وہ کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ بیٹے نے گوشت کھایا اور خوشی خوشی کہنے لگا کہ ماما آج کتنے دنوں کے بعد گوشت کھایا ہے، یمی، مجھے بہت مزہ آیا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میرا دل مطمئن ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 4 گھنٹے کے بعد مجھے بیٹے کی طبیعت کچھ عجیب لگنے لگی۔ وہ چپ تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ رات کا وقت تھا اور گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ تھا اور میرے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ بیٹے نے پیٹ پکڑ کر کہا، ماما میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں مجبور تھی۔ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی تھی اور نہ کوئی ایسی چیز موجود تھی جو اس کا درد کم کر سکتی۔ اسی پریشانی میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گئی اور دل میں امید جاگی کہ شاید میرا بھائی یا بھابھی واپس آ گئے ہیں۔ کم از کم وہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے ایک اجنبی بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ چھریوں سے بھرا تھا اور آنکھوں میں کسی گہری کہانی کی جھلک تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے میری ماں کا نام لے کر کہا کہ تم سمینہ کی بیٹی ہو۔ یہ سن کر میرا دل سا رک گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن سمینہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا شخص زاروں کے تار رونے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور میری ماں کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں سمینہ کا شوہر ہوں۔ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں اور میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ میرا باپ؟ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ جب میں صرف 2 سال کی تھی تو میرے والد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ان کا چہرہ یاد تھا۔ اس بوڑھے شخص نے اپنی اور میری ماں کی شادی کی ایک پرانی تصویر نکالی اور مجھے دکھائی۔ تصویر میں میری ماں جوان اور خوش نظر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا شخص وہی تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ تصویر دیکھ کر میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ آہستہ یقین کرنے لگی کہ واقعی یہ میرا باپ ہے، لیکن میرے دل میں غصہ اور الجھن بل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ جو شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ اب کیوں آیا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ جب وہ اندر آیا تو اس کی نظر میرے بیٹے پر پڑی جو اپنے کمرے میں الٹی کر رہا تھا۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ لمحہ پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت سخت تھا۔ میں اپنی پریشانی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور سامنے کھڑا میرا باپ، جس سے میں نے کبھی کوئی توقع نہ کی تھی، میرے بیٹے کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ چلو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکالے اور کہا کہ میں ہوں نا، فکر مت کرو، ہم دونوں جلدی جلدی میرے بیٹے کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ راستے میں میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
جو شخص ہماری زندگی سے اتنے سالوں تک غائب تھا وہ آج اچانک کہاں سے آ گیا؟ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر انہوں نے بیٹے کو چیک کیا اور کہا کہ اسے کھانے کی کسی چیز سے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ انہوں نے دوائیں دی اور کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن اسے آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن میرے وہ واقعی فکر مند ہے۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ کر میں نے اپنے باپ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے میرے بیٹے کو گود میں لے کر آرام سے لٹایا اور مجھے کہا کہ بیٹی، میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کی وجہ سے تم نے بہت دکھ سہے ہیں، لیکن آج میں یہاں اپنی غلطی سدھارنے آیا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایک طرف غصہ تھا کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اور دوسری طرف ایک انجان سا سکون بھی تھا کہ شاید اب میرے بیٹے کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور میرے دل میں سوالات کے طوفان اٹھنے لگے۔ کیا میں اسے معاف کر پاؤں گی؟ کیا یہ واقعی اپنی غلطی سدھارنے آیا ہے، یا یہ صرف ایک وقتی مدد ہے؟ رات بھر میں یہی سوچتی رہی، لیکن میرے بیٹے کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ شاید اب میری زندگی میں کچھ بہتری آنے والی تھی۔ بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی، وہ سکون سے سو رہا تھا اور میں نے شکر ادا کیا کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس رات پہلی بار میں نے اپنے باپ سے دل کی باتیں کی۔ میں نے بتایا کہ کیسے میرے بھائی اور بھابھی نے مجھ پہ ہر قدم پر تنہا چھوڑا، میرے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسایا اور مجھے کسی طرح ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ میں بات کرتے ہوئے کئی بار رو دی، لیکن بابا خاموشی سے میری ہر بات سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں غصے اور شرمندگی کا ملا جلا اظہار تھا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا کہ بیٹی، یہ سب کچھ میری غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو یہ دن کبھی نہ دیکھنے پڑتے، لیکن اب تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اس گھر سے نکال کر ایک نئی زندگی دوں گا۔ صبح ہوئی تو بھائی اور بھابھی واپس آ چکے تھے۔ جب انہوں نے میرے باپ کو دیکھا تو ان کے چہروں پر حیرانی اور پریشانی کے آثار تھے۔ بھائی نے جلدی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بابا نے خود جواب دیا، میں سمینہ کا شوہر اور تمہارا باپ ہوں۔ میں اپنی بیٹی اور نواسے کو لینے آیا ہوں۔ بھائی اور بھابھی یہ سن کر کچھ دیر خاموش نے خود جواب دیا، میں سمینہ کا شوہر اور تمہارا باپ ہوں۔ میں اپنی بیٹی اور نواسے کو لینے آیا ہوں۔ بھائی اور بھابھی یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بھائی خوشی سے کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ واپس آ گئے ہیں تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ بھابھی بھی فوراً بولی کہ جی ہاں، اب تو ہمیں اپنی زمین جائیداد میں حصہ بھی مل جائے گا۔ میرے باپ نے ان دونوں کو گہری نظر سے دیکھا اور کہا کہ مجھے تم لوگوں کا رویہ دیکھ کر سب کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ تم لوگوں نے میری بیٹی کو جس حال میں رکھا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، میں صرف اپنی بیٹی اور اس کے بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی حیرت اور غصے سے بولا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے آپ کو غلط باتیں بتائی ہیں، ہم نے اسے ہمیشہ اچھے سے رکھا۔ بابا نے سخت لہجے میں کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ ایک بیوہ عورت اور اس کے معصوم بچے کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے لوگ میرے کسی خیر کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اس لیے تمہیں میرے پیسوں یا تمہارا رویہ ٹھیک ہوتا تو آج میں یہ سب نہ کہہ رہا ہوتا۔ میں اپنی بیٹی کو لے جا رہا ہوں اور تم دونوں کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور ہمیں گھر سے باہر لے گئے۔ بھائی پیچھے سے چلا رہا تھا، آپ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں، ہمیں مت چھوڑے، لیکن بابا نے ایک بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ جب ہم گلی سے نکل رہے تھے تو بھائی اور بھابھی کے گھر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ بھائی غصے میں بھابھی سے کہہ رہا تھا کہ کاش تم میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھابھی چیخ کر بولی کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے، اگر تم نے اپنی بہن کا خیال رکھا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے انصاف کیا ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ بیٹی، اب یہ سب کچھ چھوڑ دو، اب تمہاری اور تمہاری بیٹی کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ہم پیدل ہی گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئے۔ میرے دل میں خوف اور امید کا عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ بیٹی، تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، لیکن اب میں تمہیں خوشیاں دوں گا۔ میری زندگی کا باقی حصہ تم اور تمہارا بیٹا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ بابا، مجھے صرف سکون اور عزت کی زندگی چاہیے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ یہ سب تمہیں ملے گا۔ ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کے دوسرے حصے کی طرف روانہ ہو گئے اور میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ میرے بابا نے مجھے ساتھ لے کر ایک نیا جہاں دکھایا، وہ بنگلہ، گاڑی اور سب کچھ جو میرے پاس آج تھا۔
وہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا کی زندگی میں سب کچھ تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں اب بھی کوئی خلا تھا۔ بابا نے مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی اور وہ ہمیں ہر لحاظ سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹے کے لیے وہ کھلونے جو لائے وہ کسی جنت کے خزانے سے کم نہ تھے۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور اس کی صحت میں تیزی سے بہتری آ رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو کبھی تکلیف میں تھا اب خوشی سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ کسی نواب کا بیٹا بن چکا تھا۔ لوگ جب اس کی طرف دیکھتے تو کہتے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کوئی نواب کا بیٹا لگتا ہے۔ میرے بابا نے ہمیں اتنی اچھی خوراک دی کہ وہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنا لذیذ کھانا جو کبھی ہم نے اپنے چھوٹے سے گھر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کی حسن سلوک اور محبت نے مجھے اور میرے بیٹے کو وہ سکون دیا جو ہم نے کئی سالوں تک تلاش کیا تھا۔ ایک دن میرے سابقہ شوہر کا فون آیا۔ اس کی آواز میں اتنی پریشانی اور درد تھا کہ میں فوراً پہچان گئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک مشکل میں ہے اور اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی اور میں نے فوراً جواب دیا کہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، تم کون ہو؟ اور پھر فون بند کر دیا۔ میرے بابا نے یہ ساری صورتحال دیکھی اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی، جب میں ہوں تمہارے ساتھ تو تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا حق ہے۔ اس لمحے میں ایسا لگا جیسے دنیا کا سارا بوجھ میری کمر سے اتر گیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میری زندگی میں سب سے بڑی جیت کا لمحہ آ گیا ہو۔ وہ لمحہ میرے لیے انعام تھا، اور ایک ایسا انعام جسے میں نے اپنی زندگی کے سخت ترین دنوں کے صبر اور ہمت سے کمایا تھا۔ اور پھر اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری زندگی کا سفر ایک نیا رخ اختیار کر رہا تھا۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے اندر ایک بڑی طاقت محسوس کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور اس کے انعامات کی ایک نئی روشنی بھی دیکھتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سچی طور پر محسوس کی ہے، اور میں نے بے شمار مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا تھا، لیکن ایک بات جو میں نے ہمیشہ اپنے دل میں رکھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ہمیشہ میرے لیے بہترین منصوبہ بنایا۔ انسان جب اپنے دکھوں، تکالیف اور غموں کا سامنا کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ سب ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ ہر چیز سے بہتر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک لمحے کی ہمت، صبر اور ایمان کی وجہ سے بدل گیا۔ زندگی میں مشکل ترین وقت وہ تھا جب میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک چھوٹے سے نوالے کا بھی سامنا کیا، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور حالات میرے خلاف تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن میں نے اللہ پر یقین رکھا اور صبر کی راہ اختیار کی۔ اس راستے میں جب تکلیفیں بڑھیں، میں نے اپنے دل میں یہ یقین رکھا کہ اگر صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تو اللہ ضرور مجھے کچھ بہتر دے گا، اور اللہ نے وعدہ بھی پورا کیا۔ جب میرے بیٹے کی حالت خراب ہو گئی تھی اور مجھے کسی بھی صورت میں ڈاکٹر تک لے جانے کی استطاعت نہ تھی، تب میں نے صرف ایک ہی چیز کی امید رکھی، اللہ کی مدد۔ اللہ نے وہ راستہ دکھایا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جب میرے والد کی ایک نئی لہر آئی، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ انعام ملا جو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی کا جو رویہ تھا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ صرف لالچ اور غصے سے پیش آتے تھے۔ وہ میری زندگی کی مشکلات میں اضافہ کرتے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے اور میرے بیٹے کو مشکل میں چھوڑا، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور اللہ نے میرے والد کو میری زندگی میں واپس لایا، اور اس نے میرے بیٹے اور میری زندگی کو نیا رخ دیا۔ جب میری زندگی میں خوشیاں آئیں تو میرے بھائی اور بھابھی کی حالت میرے سامنے تھی۔ وہ بالکل وہی لوگ تھے جو ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، اور نتیجتاً ان کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ تھا۔ میرے والد نے جب مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے اس لمحے کو اپنے دل سے لگا لیا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ کہ میں جب تکلیفیں آئیں تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کی رضا کی کوشش کرتا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ اللہ نے میرے لیے جو انعام رکھا تھا وہ میری زندگی کی تمام تکالیف سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ میرا بیٹا خوش تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ ایک نئے اور بہتر آغاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اللہ کی مدد سے میری زندگی کا ہر پہلو بہتر ہو رہا تھا، اور میں نے یہ یقین کیا کہ جو کچھ اللہ نے میرے لیے سوچا تھا وہ واقعی میرے لیے بہتر تھا۔
ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کا منصوبہ انسان کے منصوبے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی کوششوں میں تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین سوچتا ہے، چاہے ہمیں فوری طور پر اس کا اندازہ نہ ہو۔ جب تک ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں اپنے انعامات کا دروازہ کھول دیتا ہے جو ہمیں نہ صرف خوشی دیتے ہیں بلکہ ہمیں اپنی تقدیر پر ایمان بھی مستحکم کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے میں نے جو سب سے بڑی بات سیکھی وہ یہ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد اللہ ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر انسان نہ صرف اپنی زندگی میں سکون اور خوشی پا سکتا ہے بلکہ اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کی کوشش کی اور اس نے میری زندگی میں جو انعام رکھا تھا وہ میری تمام زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ باپ کا مقام واقعی بے مثال ہے۔ اس کا پیار، قربانی اور محنت کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ایک باپ کی محبت کبھی نہیں چھپتی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اس کی دعائیں، اس کی رہنمائی اور اس کی موجودگی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ جب انسان زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو باپ کا ہاتھ ہمیشہ اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے ہر تکلیف، ہر پریشانی کو جھیلتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ بغیر کسی شکایت کے کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کا پیار بے لوث اور سراسر قربانی ہوتا ہے۔ اس کی قربانیاں کبھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ جب انسان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے باپ کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ باپ کی موجودگی ایک اطمینان اور سکون کا باعث بناتی ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔